ہمارے اس ویڈیو میں ہم پوزیسو ایڈجیکٹو ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں پڑھایا جائے گا کہ پوزیسو ایڈجیکٹو کو صحیح طرح کس استعمال کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو ایک مشکل وہ سمجھتے ہیں۔ ایڈجیکٹو ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے جس کا ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ ایڈجیکٹو صرف ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کا کام کسی اور پارٹ آف اسپیچ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایڈجیکٹو کی قسم ہے، یعنی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ایڈجیکٹو کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی کوانٹٹی کو ظاہر کرتے ہیں، کوئی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں، کوئی کسی اور چیز کو۔ پوزیسو ایڈجیکٹو مینلی کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ نمبر وائز ہم ہر ایک کی ویڈیو بنائیں گے اور ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوزیسو ایڈجیکٹو۔ یہ کس چیز ناؤن کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ آئے کوالٹی، کوانٹٹی یا کسی اور چیز کو میجرمنٹ یا کسی اور چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ نہیں، یہ ناؤن کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ یہ ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پوزیسو ایڈجیکٹوز، جس طرح کہ لفظ پوزیسو سے ظاہر ہے، اس کا میننگ ملکیت ظاہر کرنے والے۔ سو پوزیسو ایڈجیکٹوز ملکیت ظاہر کرنے والے ایڈجیکٹوز، پوزیسو ایڈجیکٹوز ملکیت ظاہر کرنے والے ایڈجیکٹوز۔ سو جس طرح ناؤن ایڈجیکٹو صرف ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ پوزیسو ایڈجیکٹوز ناؤن یا پروناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناؤن یا پروناؤن کی کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ملکیت۔ یہاں صرف ناؤن یا پروناؤن کی بات کریں، پوزیسو ایڈجیکٹو صرف ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کس کی ملکیت؟ ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایڈجیکٹو تو بات ناؤن یا پروناؤن کی کرتا ہے، لیکن پوزیسو ایڈجیکٹو صرف ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی بات ہم نے یہاں انگلش میں لکھی ہے کہ they are used to show possession or ownership۔ They are used to show possession or ownership۔ یہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کس طرح وہ ابھی ہم آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے۔ ایک اور پوائنٹ پوزیسو ایڈجیکٹوز کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، پوزیسو ایڈجیکٹوز ہمیشہ ایٹریبیوٹیو کیس میں ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ہمیشہ ایک ناؤن ہوتا ہے۔ یہی بات ہم نے they are always followed by nouns، ان کے بعد ہمیشہ ناؤن ہوتے ہیں۔ پوزیسو ایڈجیکٹوز کبھی پریڈیکیٹو کیس میں نہیں آتے۔ پریڈیکیٹو میں جب آئیں گے وہ پوزیسو پروناؤن ہوں گے، وہ پوزیسو ایڈجیکٹوز نہیں ہوں گے۔ پوزیسو پروناؤن ہم ایکسپلین کریں گے۔ پوزیسو ایڈجیکٹوز کے بعد ہمیشہ ناؤن آئے گا۔ پوزیسو ایڈجیکٹو کے بعد ہمیشہ ناؤن آئے گا۔ پوزیسو ایڈجیکٹو کون سے ہیں؟ سبجیکٹ پروناؤن، جو کہ آلریڈی ویڈیو چینل پر موجود ہے، ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا۔ پوزیسو سبجیکٹ پروناؤنس he, she, it, I, you, we, they. There were 7 subject pronouns۔ اب ہر ایک کا پوزیسو ایڈجیکٹو کون ہے؟ he کا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے his، اور ساتھ میں ہم نے پلس ناؤن کیوں لکھا؟ کیونکہ پہلے ہم نے کہا کہ پوزیسو ایڈجیکٹوز are always followed by noun۔ پوزیسو ایڈجیکٹو کے بعد ہمیشہ ناؤن آتا ہے، یہ کبھی اکیلے نہیں آتا۔ his کے بعد ہمیشہ ایک ناؤن۔ she کا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے ہر، his میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر فیمیل کے لیے۔ it کا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے its، بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ I کا پوزیسو ایڈجیکٹو mine، اور ہر کے ساتھ ہم نے ناؤن لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے بعد ناؤن آتے ہیں، کبھی اکیلے نہیں۔ you کا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے your، اس کے بعد ہمیشہ۔ we کا پوزیسو ایڈجیکٹو are، ناؤن ہمیشہ ہے۔ they کا پوزیسو ایڈجیکٹو their، ناؤن ہمیشہ ہے۔ اب ان کی اردو میننگ ذرا دیکھیں، صرف اردو نہیں، آپ کی جو اپنی زبان ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، سندھی، بلوچی ہے، اپنی زبان میں بھی اس کی میننگ لازم دیکھیں۔ جس طرح ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، انگلش گرامر، انگلش ایک زبان ہے، اور in all the languages are around the world are the same۔ دنیا کی ساری زبانیں ایک ہی، صرف الفاظ چینج ہوتے ہیں۔ تو انگلش کو ایک فزکس کیمسٹری کی طرح سبجیکٹ نہ بنایا جائے، اسی وجہ سے اسکول کالج میں اسٹوڈنٹس سیکھ نہیں پاتے۔ چکا ہے، تا ہے، تی ہے، را ہے، رئی ہے، یہ جو روایتی جو سسٹم سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے انگلش گرامر کو ایک پہاڑ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت آسان چیز ہے۔
सो इंग्लिश ग्रामर कभी उस तरीके से नहीं सीखा जा सकता। आइडिया कंसेप्ट अपनी ज़बान में क्लियर करो, इसलिए हमने कहा है कि अपने जो अपनी ज़बान है, पश्तो, उर्दू जो भी है, उसमें इनकी मीनिंग आपको हालात में आना चाहिए, उसमें इस्तेमाल करो। तभी आप जब एक लफ्ज़ को आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर सकते हैं, then you may be able to use it in any other languages, तभी आप इसको किसी दूसरी ज़बान में इस्तेमाल कर सकते हैं। If you're unable to use a word in your own native language, अगर आप किसी ज़ुबान को किसी लफ्ज़ को अपनी ज़बान में नहीं इस्तेमाल कर पाते, how could you be able to use it in any other languages? दूसरी ज़बान में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? So लिहाजा आइडिया इसका कंसेप्ट इसके हवाले से कि एक ज़ुबान है, अपनी ज़बान में इसको करें। अब इनके मीनिंग देते हैं। his, he का पॉजिटिव his का उर्दू में मतलब है उसका या इसका। अब ये लफ्ज़ आपके जो भी अपनी ज़ुबान है उसका, इसका, ये आपकी ज़ुबान में क्या आता है, उसको अपनी ज़ुबान में भी मीनिंग करें, उसका या इसका। अब अगर आप देखें मुज़क्कर के लिए उसका या इसका इस्तेमाल होता है। शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, जो उर्दू में मीनिंग आता है उसका, इसका या उसकी, इसकी। फीमेल के लिए भी उर्दू में उसका या इसका और उसकी या इसकी दोनों आ सकता है। अगर फीमेल उसका के बाद मुज़क्कर नाउन हो तो फिर फीमेल के लिए भी उसका आता है, अगर मुअन्नस नाउन हो तो फीमेल के लिए फिर उसकी आता है। वो आगे हम एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करते हैं, राइट। इट्स का जो इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स, इसका उर्दू मीनिंग है इसका या उसका, लेकिन ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए बेजान चीज़ों के लिए। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव आई में, माई मेरा, यू तुम या आप पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आपका यूर जिसका मानी है आपका या तुम्हारा, वी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव है आर, हमारा या हमारे, उर्दू में दोनों हमारा भी सकते हैं हमारे भी सकते हैं। दे पॉजिटिव एडजेक्टिव है दियर, उनका या इनका। ये थे इनकी मीनिंग। इनकी मीनिंग ही जब आप कहेंगे देन यू कुड बी एबल टू यूज इट इन सेंटेंसेस, तब आप इसको जुमलों में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इन अल्फाज को अगर आप इंग्लिश में इस्तेमाल करें, उर्दू में, या आपकी अपनी मादरी जो ज़ुबान है इसमें इस्तेमाल करें, किसी भी ज़बान में आप इसको इस्तेमाल करें, पॉइंट आप नोट कर लें कि कभी अकेले नहीं आते, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, क्योंकि ये उस नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल उसका, उसका भाई बीमार है, उसका क्या भाई, ये देखिए अकेले नहीं है उसका, इसके बाद हमेशा एक नाउन, उसका क्या भाई, भाई किसका, उसका, नाउन आ गया है इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल फीमेल के लिए अगर सना आज गैराजिर है, उसका वालिद दुबई से आ रहे हैं, उसका क्या वालिद, देखो सना आज गैराजिर, सना के लिए भी हमने उसका वालिद, क्योंकि उसका के बाद जो नाउन है उर्दू जुबान में वो मुज़क्कर आ रहा है, उसका वालिद, उसका वालिद किसका, सना का। सो इसके बाद नाउन वालिद किसका, उसका। अगर उसके बाद फीमेल के लिए मुअन्नस नाउन आता है, सना आज गैराजिर है, उसकी वालिदा दुबई से आ रही है, उसकी वालिदा, मुज़क्कर मुअन्नस नाउन आ गया तो फीमेल के लिए फिर उर्दू जुबान में उसकी इस्तेमाल होता है, और अगर मुज़क्कर नाउन हो तो फीमेल के लिए भी उसका ही इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा मैं बात कर रहा था, आप इन अल्फाज को किसी भी ज़बान में, पश्तो में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, अरबिक, फ्रेंच, लाटिन, किसी भी ज़बान में आप इसको इस्तेमाल कर ले। आप ये बात नोट कर ले कि ये कभी अकेले नहीं आते, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, इनके बाद हमेशा नाउन आता है। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल ख़राब है, मेरा क्या मोबाइल, देखो नाउन आ गया, मेरा मोबाइल, मोबाइल किसका, मेरा, ये मेरा इस मोबाइल की मलकियत को ज़ाहिर कर। उनका दुकान हमारे इंस्टीट्यूट के करीब है, उनका क्या दुकान, उनका दुकान, उनका के बाद क्या है दुकान। Their shop is near our institute, their shop, उनका दुकान, दुकान क्या है, नाउन है, दुकान किसका, उनका, उनकी मलकियत है, राइट। हमारा क्लास 6 बजे खत्म होता है, हमारा क्या क्लास, नाउन आ गया, क्लास किसका, हमारा, हमारे मलकियत, राइट। ये एक मार्कर है, बेजान है, इसका कलर ब्लैक है, इसका क्या कलर, नाउन आ गया, इसका कलर, कलर किसका, इसका, मार्कर का, मलकियत इसको। तो आप इनको किसी भी ज़बान में इस्तेमाल करें,
اب یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ہمیشہ ناؤن آتے، کیونکہ یہ اس ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، رائٹ؟ اس کی گاڑی خراب ہے، اس کی کیا گاڑی کس کی؟ اس کی. یہ کبھی اکیلے نہیں آتے، گاڑی کس کی؟ اس کی ملکیت ہے گاڑی، رائٹ؟ میرا کتاب ہو گیا ہے، میرا کیا؟ کتاب کس کا؟ میرا. یہ میرا اس کتاب کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، رائٹ؟ ان کا گھر بہت بڑا ہے، ان کا کیا گھر کن کا؟ ان کا گھر. سو ان کا گھر ناؤن آ گیا. تو یہ الفاظ if they use in any of the languages، کسی بھی زبان میں آپ اس کو استعمال کریں، they never come alone، they're always followed by nouns. یہ کبھی اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ہمیشہ ناؤن آتا ہے. اب ہم ان کے ساتھ کچھ ایگزامپل بناتے ہیں پوزیسو ایڈجیکٹیوز کے ساتھ. یہاں ہم نے لکھ لیے ہیں ایڈجیکٹیوز ہیں، ان کو کسی بھی ٹینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹینسز کے سارے ویڈیوز، باقی کچھ بیسک اسٹرکچرز کے ویڈیوز چینل پر موجود ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھے وہ لازماً دیکھیں، کیونکہ ہم یہ ویڈیوز ایک ترتیب میں بنا رہے ہیں سارے بیسک گرامر کا، پھر انٹرمیڈیٹ اور پھر ایڈوانس گرامر میں ہم انشاءاللہ جائیں گے. سو پوزیسو ایڈجیکٹیوز ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، جس طرح ہم نے پہلے کہا، ان کو آپ کسی بھی ماڈل آکسیلری اور سیمی آکسیلری وربز، ایکٹیو وائز، پیسو وائز، ٹینسز وغیرہ کسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے کچھ ایگزامپل رکھے ہیں. علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب علی کی بات، his father works at a company، اس کا والد ایک کمپنی میں کام. اس کا کس کا؟ علی کا ناؤن. اور اس کی رائٹ his father is what? A noun. His is a possessive adjective. His father، اس کا والد. دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے کہا، یہ کبھی اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ایک ناؤن. الفاظ ہے اپنی زبان میں جو، بس اس کو آپ کسی بھی ٹینس میں استعمال کر سکتے، صرف میننگ his، her، my، your، are، their، ان کے میننگ آپ کو آنے چاہیے. عائشہ is happy، عائشہ خوش ہے. Her husband has sent her a precious necklace، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایک قیمتی ہار بھیجا ہے. ہر ہسبینڈ، اس کے ہسبینڈ نے. ہر کیا ہے؟ پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہے، اور ہسبینڈ کیا ہے؟ ناؤن. اس طرح ہم نے پہلے کہا، یہ کبھی اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ہمیشہ ایک ناؤن آتا ہے، رائٹ؟ ہر ہسبینڈ، اس کا. کس کا ہسبینڈ؟ عائشہ کا ہسبینڈ، رائٹ؟ My car has broken down، میری گاڑی خراب ہوئی ہے. My car has broken down، میری گاڑی خراب ہوئی. My car is what? Noun. My is what? Possessive adjectives ہم نے پہلے لکھ لیے. My car. Whose car? My car. My shows the possession of this car. That who does it belong to? To me. Right? My car. میری گاڑی. گاڑی کس کی؟ میری. ملکیت ظاہر کرنے والے چیزیں ملکیت ظاہر کرتے ہیں اس ناؤن کی. اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے، اس ناؤن کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، رائٹ؟ I met your teacher yesterday، میں کل آپ کے ٹیچر سے ملا، یا تمہارے ٹیچر سے ملا. I met your teacher، آپ کے ٹیچر سے. your teacher، رائٹ؟ your کیا ہے؟ possessive adjective ہے، اور ٹیچر کیا ہے؟ noun. whose teacher؟ your teacher. teacher whose؟ your. کس کا ٹیچر؟ آپ کا ٹیچر، رائٹ؟ I have a bike، میرے پاس ایک بائک ہے. Its color is black، اس کا رنگ. Its possessive adjective ہے، and color کیا ہے؟ noun ہے. Its color، اس کا رنگ. کس کا رنگ؟ بائک کا رنگ. Its color is black. What's color is black؟ Bike's color is black، right? Means the color of bike is black. Their village is very beautiful، ان کا گاؤں بہت خوبصورت ہے. ان کا گاؤں، ان کا گاؤں. گاؤں village is what? Noun. And their کیا ہے؟ possessive adjective. Who does this village belong to? It belongs to their. ان کا. ان کا گاؤں بہت خوبصورت ہے. گاؤں کس کا؟ ان کا. یہ their اس noun کی possession کو ظاہر کرتا ہے. Our school is moving into a new building، ہمارا اسکول ایک نئے بلڈنگ میں شفٹ ہو رہا ہے، موو ہو رہا ہے.
आवर स्कूल, whose school, our school, our क्या है, possessive adjective है, और स्कूल क्या है, नाउन है। whose school, our school, हमारा स्कूल, किसका स्कूल, हमारा स्कूल। सो आप इनको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि possessive adjectives को आप किसी भी टेंस में ये मलकियत को जाहिर करते हैं, और ये कभी अकेले नहीं आते, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल इज विद अहमद, मेरा मोबाइल अहमद के पास है। मेरा क्या मोबाइल, हुज मोबाइल, माई मोबाइल, राइट। आवर होम इज ऑन जीटी रोड, आवर होम, हमारा घर, हुज होम, आवर, किसका घर, हमारा घर, राइट। His class begins at 5 o'clock. His class. Whose class? His class begins at 5 o'clock. So ये possessive adjectives मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, और इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और तफसीलन टॉपिक को समझने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश विद साहिर फयाज लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।